بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام زندگی عجیب و غریب نہیں محسوس ہوتا جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے؟ عام انسانوں اور عام بچوں کی بات کر رہا ہوں، تو اسے کچھ بھی نہیں آتا۔ اس کی کتاب فطرت میں جو کچھ تحریر ہے وہ تو ہے، مگر اسے خود اپنی کتاب فطرت کو پڑھنا نہیں آتا۔ آداب، تہذیب، سلیقہ کچھ بھی تو نہیں آتا۔ اور پھر دھیرے دھیرے یہ انسان، یہ بچہ دھیرے دھیرے ایک ایک بات سیکھتا ہے۔ خود ماں کے آغوش میں ہوتا ہے، مگر ماں سے کس طرح بیہیو کرنا چاہیے یہ بچہ نہیں جانتا۔ باپ کی آغوش میں ہوتا ہے، لیکن باپ کا احترام کس طرح کرنا چاہیے یہ بچہ نہیں جانتا۔ دھیرے دھیرے یہ ماں باپ کی قدر سیکھتا ہے، عزیز، اقربا، احباب، اصدقاء، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یعنی سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، بہت کم ایسے خوش قسمت ہوں گے جو اچھی زوجہ کی صحیح قدردانی کر سکیں یا اچھے شوہر کی صحیح قدردانی کر سکیں۔ یہ قدردانی بھی دھیرے دھیرے آتی ہے، یعنی زن و شوہر کا رشتہ اور اس کی نزاکتیں دھیرے دھیرے آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اولاد سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے خود کسی کی اولاد تھے، اب آپ کی آغوش میں اولاد آ جاتی ہے۔ پہلا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کس طریقے سے بیہیو کریں، پھر دھیرے دھیرے بچوں کے ساتھ بیہیو کرنا سیکھتا ہے آدمی۔ یہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ جب زندگی ہر طرح سے بسر کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ کیا ستم ظریفی ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ زندگی اور موت کی کیا ستم ظریفی ہے۔ جب اچھی طرح سے زندگی بسر کرنا آتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دراصل یہاں بھیجا گیا ہے زندگی بسر کرنے کا ایک تجربہ کرنے کے لیے، زندگی تو کہیں اور بسر کرنی ہے۔ یہاں بھیجا گیا ہے زندگی کا ایک تجربہ کرنے کے لیے، اور زندگی کہیں اور بسر کرنی ہے۔ زندگی یہاں بسر نہیں کرنی ہے، یہاں امور دنیا کو سر کرنا ہے، زندگی کہیں اور بسر کرنا ہے۔ بات اس عنوان سے چل پڑی ہے تو میں اپنی ایک پرانی بات دہرا دوں۔ ہو سکتا ہے بہت سے حضرات کو یاد ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات کو نہ یاد ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات نے سنی ہی نہ ہو۔ میرے بچپن میں نجف اشرف میں میرے والد ماجد مرحوم مغفور مجھے قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے، اور نصاب یہ تھا کہ روزانہ 5 آیتیں پڑھاتے تھے، ناظرہ دیکھ کر ترجمے کے ساتھ، اسی بچپن میں جس طرح بھی ممکن ہوتا تھا ترجمے کے ساتھ، یا ان آیات میں جو میسج ہوتا تھا، جو پیغام ہوتا تھا وہ سمجھا دیتے تھے۔ اور میرا وظیفہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے پڑھا کے صبح اور پھر اپنے درس پر چلے جاتے تھے، اور جب شام کو واپس آتے تھے تو وہ آیتیں میں انہیں فوراً گھر میں داخل ہوتے ہی دامن پکڑ کے دروازے پر ہی سنا دیتا تھا، اور ترجمہ بھی سنا دیتا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ کس قدر مشہور فقرہ ہے قرآن مجید کا، مگر اس دن انہوں نے سیدھا سیدھا ترجمہ مجھے نہیں سمجھایا، نہیں سنایا۔ ایک مثال دی کہ دیکھو اس کے معنی کلو یعنی سب، نفسن یعنی ہر نفس، ذائقۃ الموت، ذائقہ اس میں تائے تانیث ہے، ذائق اس میں فاعل ہے یعنی چکھنے والا، ذائقہ یعنی چکھنے والی، یعنی ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر روح موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ اس کے کیا معنی ہے کہ سب کو مر جانا ہے؟ یہ معنی نہیں ہے۔ اب میرے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا، تو انہوں نے مثال دی، دیکھیے کوئی چیز ہمارے یہاں بے معنی نہیں ہوتی، نہ رسمیں بے معنی ہیں اور نہ رواج، اگر وہ رسمیں واقعاً حقیقی اخلاقی اقدار پر استوار ہیں۔ انہوں نے کہا گھر میں نذر ہوتی ہے 13 رجب کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور یہ نجف اشرف کے دوران قیام ہمارے گھر کا امتیاز تھا کہ ہمارے ہاں یہ 2 نظریں بہت اہتمام سے ہوتی تھیں، ایک 22 رجب اور ایک 22 جمادی الثانیہ، دسترخوان امام جعفر صادق علیہ السلام اور دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام۔
یہ میرے گھر کا امتیاز تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اور سب آتے تھے، بر صغیر کے حضرات بھی، ہندوستان کے، پاکستان کے اور عرب بھی۔ انہوں نے کہا یہ نظر ہوتی ہے؟ یہ بتاؤ، چکھنے والے بہت سے آتے ہیں اور چکھنے کے لیے کوئی شیرینی رکھ دی جاتی ہے، ختم کون ہوتا ہے؟ چکھنے والے ختم ہوتے ہیں یا وہ چیز ختم ہوتی ہے جو چکھی جائے؟ اسی بچپن میں مجھے موت و حیات کا فلسفہ ایسا سمجھایا انہوں نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی بالآخر ختم موت کو ہونا ہے، انسان کو ختم نہیں ہو۔ اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف گویا ایک لفظی نکتہ ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک خطیبانہ استدلال ہے، ایسا نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ اب ذرا دل اور دماغ دونوں کو بیدار کر کے بیٹھیے گا۔ یہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ یہ انسان خود ایک روحانی مخلوق ہے، انسان مادی مخلوق نہیں ہے، قطعاً مادی مخلوق نہیں ہے، انسان ایک روحانی، بنیادی طور پہ انسان ایک روحانی مخلوق ہے۔ جب تک حضرت آدم کا پتلا تھا تو بس وہ پتلا ہی تھا، انسان کب کہلایا؟ جب اس میں روح ڈالی گئی۔ تو بنیادی طور پر انسان روحانی مخلوق ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ خدا کی قسم ساری دنیا کی فصاحتیں اور بلاغتیں نثار ہو جائیں، فصاحت و بلاغت قرآنی، قرآن معجزہ ہے، اور وہ بھی قرآن معجزہ ختم نبوت ہے۔ توجہ رہے، افسوس ہے مسلمانوں پر کہ وہ آج بھی قرآن کے صحیح قدردان نہیں ہیں۔ قرآن معجزہ ختم نبوت ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے تمام انبیاء کے مراتب اپنی جگہ محترم اور معظم مکرم، مگر ان سب پر فضیلت حاصل ہے مرتبہ ختم نبوت کو، اسی طریقے سے سب کے معجزے اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں، مگر ان تمام معجزوں پر فضیلت ہے معجزہ ختم نبوت کو۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اسے غور تو کریں، کیا عرض کر دیا میں نے آپ کے سامنے۔ دوسرے انبیاء کے معجزات کیا کیا ہیں؟ جناب ابراہیم کے معجزات کیا ہیں؟ 4 پرندوں کو لیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے بعد پھر اسے مخلوط کر دیا، اور مخلوط کرنے کے بعد 4 چوٹیوں پر الگ الگ 4 پہاڑیوں پہ رکھ دیا، اور پھر انہیں آواز دی، اور وہ پرندے پھر مجسم اور زندہ اور صحیح و سالم ہو کر پرواز کرتے ہوئے خلیل حق کے سامنے آ گئے۔ یہ کوئی معمولی معجزہ ہے؟ قرآن میں مذکور ہے نا، کسی روایت میں تو نہیں ہے کہ آپ کہیں ضعیف روایت ہے۔ یہ جناب عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے معجزے، نابینا کو بینا کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا، ان تمام معجزوں پر فضیلت رکھتا ہے معجزہ مقام ختم نبوت۔ یعنی یہ قرآن مجید، یہ قرآن عظیم، یہ قرآن حکیم، یہ قرآن کریم، یہ نور مبین، یہ کتاب مبین، یہ ذکر حکیم۔ خود اس قرآن مجید کے کتنے نام ہیں؟ اس قرآن مجید کے اتنے نام اس لیے ہیں کہ اس کے اندر اوصاف اتنے ہیں، آثار اتنے ہیں، آثار ہیں قرآن مجید کے، قرآن مجید سے وابستہ ہوں۔ اگر آپ ضبط کریں تو یہیں پر ایک ایسی روایت کا حوالہ دوں گا کہ جس کے بعد فوراً ظاہر ہے کہ مصائب کی طرف ذہن ملتفت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی ہی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کتنے آثار ہیں، اس کے کتنے آثار ہیں، صرف آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماریوں کے لیے شفا، اور مادہ کائنات میں تصرف کا اسم اعظم ہے بسم اللہ۔ بزم علماء تشریف فرمائیں، اہل فکر اہل فن ہیں، اور آپ جتنے ہیں سب انشاءاللہ اہل معرفت ہیں۔ اس کائنات کو دیکھنے کے 2 زاویے ہیں، ایک خالص مادی زاویہ اور ایک عرفانی زاویہ۔ 2 علم الگ الگ ہیں، یا 2 علمی زاویے الگ الگ ہیں۔ ایک ہے مادی زاویہ، یعنی ایک شخص وہ ہے جو اس نے صرف فزکس پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے، اور فزیکل پوائنٹ آف ویو سے وہ کائنات کو دیکھتا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے علم معرفت حاصل کیا ہے، عرفانی نقطہ نظر سے کائنات کو دیکھتا ہے۔ جو فزکس کے نقطہ نظر سے کائنات کو دیکھتا ہے وہ اتنا ہی دیکھ پاتا ہے جتنا اسے سورج کی روشنی میں دکھائی دیتا ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو سادہ سے جملے میں نے عرض کر دی۔ جو اسٹوڈنٹس پیور سائنس کے، کور سائنسز کے، جو نیچرل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی آپ کو ڈیفینیشن بیان کریں گے تو یہی کریں گے
فزیکل ورلڈ وہی ہے کہ جہاں تک سورج کی روشنی روشن کرتی ہے، لیکن ہمیں تو اس کی جستجو ہے جو سورج کو روشن کرتا ہے۔ عرفانی زاویہ نظر بہت مختلف ہے، بہت مختلف ہے۔ بعض حضرات معمولی سی لاجک اور سائنس، نیچرل سائنسز پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کل علم ان کے پاس آ گیا، پھر ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو چیز سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی مشکل منزل ہے۔ کسی چیز کا انکار بھی بغیر دلیل نہ کریں، کسی چیز کا اعتراف بھی بغیر دلیل نہ کریں، دونوں صورتوں میں عقل انسانی گناہگار ہو جائے گی۔ کوئی بات دلیل کے بغیر تسلیم نہ کریں، لیکن کوئی بات دلیل کے بغیر رد بھی نہ کریں، انکار بھی نہ کریں۔ انسان جو کہ ایک روحانی مخلوق ہے، کس اعتبار سے روحانی مخلوق ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر روح ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ اس کی تعریف جس انداز سے قرآن مجید نے کی ہے، بظاہر کوئی تعریف نہیں کی ہے، اور بنظر غور کی دیکھیے تو مکمل تعریف پیش کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ حمد، یہ سورہ فاتحہ، سورہ حمد یہ سورہ شفا ہے۔ جو بھی بیماری ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، نفسیاتی ہو، اخلاقی ہو یا جسم، ہر بیماری کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ حمد سورہ شفا ہے۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے حضرات روزانہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ بیماری ہے کوئی دعا بتا دیجئے، یہ بیماری ہے کوئی دعا بتا دیجئے۔ آج میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں، اب کم سے کم بیماریوں کے لیے کوئی سوال کرنے نہ آئے۔ اگر بھروسہ ہے، اگر اعتبار ہے تو میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں نا۔ آپ مجھے خطیب سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ ٹائم کل کرنے کے لیے میں ممبر پہ آتا ہوں، یہ سوء ظن ہے، آپ کو بدظنی ہے مجھ سے۔ میں ممبر سے وہ بات، اس سے پہلے یہ جملہ کہہ چکا، میں ممبر سے وہ بات عرض کرتا ہوں جو حضور حق روز محشر کہہ سکوں۔ تو رسول اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ خواتین سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں، جوان سن رہے ہیں، بوڑھے سن رہے ہیں، بیمار سن رہے ہیں، صحت مند سن رہے ہیں، سب سن رہے ہیں۔ حضرت کا کیا ارشاد ہے کہ یہ سورہ حمد، سورہ فاتحہ، سورہ شفا ہے، اور جس نیت سے یہ سورہ پڑھا جائے، جس مرض کے لیے، اسی مرض میں یہ کارآمد ہوگا اور شفا بخش ہوگا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں جس کو سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو، اسے کسی دوا سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ غور فرمائیں، جسے سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو، اسے کسی دوا سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت فرماتے ہیں سورہ حمد، سورہ فاتحہ، سورہ شفا ہے، جس مرض میں بھی جس نیت سے پڑھا جائے یہ سورہ، اس میں شفا بخش ہوگا۔ اور کیا فرمایا کہ اگر کسی کو سورہ حمد سے شفا حاصل نہ ہو تو اسے کسی دوا سے شفا نہیں مل سکتی۔ اب اس کے بعد ایک مطلب اور عرض کر دوں اسی تسلسل میں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا آپ کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ اطہار سے بہت سی روایتیں اور بھی مروی ہوئی ہیں جو طبی مسائل سے تعلق رکھتی ہیں۔ کسی شخص نے کسی بیماری کا ذکر کیا، حضرت نے کوئی دوا بتا دی، یا معصوم نے کوئی دوا بتا دی، کوئی علاج بتا دیا۔ ایسی تمام روایتیں بہت سے علماء اور دانشمندوں نے جمع کی ہیں اور بڑے اہتمام سے جمع کی ہیں۔ طب النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب، یا طب الائمہ اماموں کے طب، اس عنوان سے کتابیں ایک سے زیادہ ہیں، متعدد کتابیں، بلکہ سینکڑوں کتابیں ہیں۔ ان میں بعض دواؤں کے لیے یہی جڑی بوٹیاں، ان کے لیے کہیں کہیں پر یہ بھی ہے کہ یہ دوا وہ ہے جو تمام بیماریوں میں مفید ہے الا السام، سام یعنی موت،
یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری میں فائدہ بخش ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو ہر بیمار کو کسی نہ کسی درجے میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اکثر بلکہ تمام تر مادی دواؤں کے سلسلے میں کہا گیا الا السام الا الموت، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری میں۔ لیکن معلوم ہے سورہ حمد کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ معصوم نے کہا ہے کہ اگر کسی مردہ جسم پر 70 بار یا 100 مرتبہ 100 بار سورہ فاتحہ سورہ الحمد پڑھ کر دم کیا جائے اور وہ جی اٹھے تو تعجب نہ کرنا۔ واضح ہے انشاءاللہ یہ معروضات، یہ گزارشات یاد رہیں گے آپ کو اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کوئی بھی بیماری ہو، معمولی سی بیماری ہو یا خطرناک بیماریاں ہوں، مزمن بیماریاں ہوں، کوئی بھی بیماری ہو، قرآن شفا ہے۔ سورہ مبارکہ فاتحہ سورہ حمد شفا ہے، اور سورہ حمد وہ سورہ ہے کہ جو موت کو زندگی سے بدل سکتا ہے۔ بہرحال اب یہ قرآن مجید، بہت سے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کا جواب تو یہیں مل گیا ہوگا۔ میں نے پہلے جناب ابراہیم کا واقعہ ذکر کیا کہ جناب ابراہیم نے 4 پرندوں کو لیا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، 4 پہاڑیوں پہ تقسیم کیا، پھر آواز دی اور وہ صحیح و سالم ہو کر پرندے اڑتے ہوئے ان کی بارگاہ میں آ گئے، یعنی گویا مردہ زندہ ہوا۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ جو تمام انبیاء کے معجزات ہیں، ان تمام معجزات پر فضیلت رکھتا ہے معجزہ ختم نبوت، یعنی یہ قرآن۔ توجہ ہے؟ اور جب قرآن فضیلت رکھتا ہے ان تمام معجزوں پر، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس قرآن ہی میں بعض وہ کلمات ہوں گے، بعض وہ اسماء ہوں گے، بعض وہ اسرار ہوں گے، بعض وہ سورے ہوں گے، بعض وہ آیتیں ہوں گی جو بیماروں کو شفا بخشتی ہوں گی، نابینا کو بینا کرتی ہوں گی، مردوں کو جلاتی ہوں گی۔ اور جب اس قرآن مجید میں یعنی ان الفاظ میں یہ تاثیر ہے تو جنہیں اللہ نے قرآن ناطق بنا کر بھیجا ہے، کیا ان کے انفاس قدسیہ میں یہ تاثیر نہ ہوگی؟ اسی لیے ہم جب ذکر کرتے ہیں کہ کسی معصوم نے کسی مردے کو ٹھوکر مار دی اور جی اٹھا، تو یہ کوئی مقام حیرت نہیں ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ بھی نہیں ہے، یہ سچائی ہے، حقیقت ہے۔ معصوم کے انفاس قدسیہ میں یہ تاثیر ہوتی ہے۔ عیسیٰ اگر اپنے لبوں سے کچھ کہہ دیں تو مردہ جی اٹھے، مصطفیٰ اگر کہہ دیں، عیسیٰ اگر اپنے لبوں سے کچھ کہہ دیں اور کوئی جی اٹھے، تو وہ ہستی جسے خود مصطفیٰ کہیں کہ اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ جیسی ہے، یہ حدیث نبوی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے علی، اور یہ تمام جلیل القدر محدثین نے نقل فرمایا ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل نے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اے علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، اور اس لیے میں تیرے فضائل نہیں پڑھتا، اس لیے میں تیرے فضائل بیان نہیں کرتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں تیرے تمام کے تمام فضائل نہیں بیان کرتا، ورنہ یہ امت اسی طرح فتنے میں مبتلا ہو جائے گی جیسے امت عیسیٰ فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ یعنی جیسے امت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنے لگی، اسی طرح میری امت بھی تجھے اللہ کا بیٹا یا اللہ کہنے لگے گی، اس لیے میں بیان نہیں کرتا۔ یعنی علی کو اللہ کہنا فضیلت نہیں، فتنہ ہے۔
احسنتم لبیک یا علی. پروردگار آپ سب کو سرکار ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سچے چاہنے والوں اور سچے ماننے والوں میں قرار دے، اور پروردگار جو علی کے حق میں مقصر ہوں ان پر لعنت کر. مگر جو علی کا نام لے کر فتنہ برپا کر رہے ہوں مالک ان کی بھی ہدایت کر. علی کو علی کہنا عبادت ہے، علی کو اللہ کہنا کفر ہے. علی اللہ نہیں ہے، علی علی ہیں. علی ابن ابی طالب ہیں. بہرحال گفتگو کہاں سے کہاں پہنچ گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن معجزہ ہے.